بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ اور بڑا تگڑا قسم کا ویلاگ ہے۔ ایک تو سہیل آفریدی کی نومبر کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، 5 نومبر سے الٹی گنتی شروع ہے اور 14 نومبر کو تحریک انصاف جنریشن زی کو خیبر پختونخوا طلب کر رہی ہے۔ کرک جلسے میں عوام کے ڈی چوک کے مارچ کے نعرے اور سہیل آفریدی کے بعد جنید اکبر کی دھویں دار بیٹنگ کہ افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گھسیٹنے کا انجام۔ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہر صورت میں بند کرنے کا پاکستان میں جو فیصلہ، عدالتوں میں برائے نام سنوائی، فیلڈ مارشل کس کی ریڈ لائن نکلے، ہارڈ سٹیٹ والا بیانیہ اور 5 سے 10 نومبر کے درمیان 27ویں ترمیم پاس کروانے کی کوشش، یہ جلدی کیوں ہے؟ محسن نقوی کی امریکی اور برطانوی سفیروں سے ملاقات اور عسکری قیادت کے بیرونی ملک دورے۔ افغان پاکستان مذاکرات میں کھلی جنگ پر خواجہ آصف کا بیان، ڈونلڈ ٹرمپ کا تبصرہ اور ظلم خلیل زاد کا جو جواب افغان حکومت کی طرف سے بھی آیا۔ یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کے پی میں جو فوجی آپریشن ہے، آج اہلکاروں کی مزید اور کچھ دہشت گردوں کی بھی ہلاکتیں ہیں، اور پاکستان بھر کے علماء، مشائخ، خانقاہیں آج لبیک پر پابندی کے حوالے سے مدارس بند کرنے پر اعلامیہ، اور اس کے ساتھ جو پہلی پرواز بھی ہے یہ کہ مانچسٹر پہنچی لیکن واپس نہیں آ سکی، وہ خراب ہوگی، اس کی بھی تفصیل بتا دیں۔ لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف انگڑیاں لے کر بیدار ہو رہی ہے۔ 3 دن میں 3 جلسے، خان کے ایک عام کارکن کے طور پر جس طرح عوام نکلی کے پی کی، کوئی سیاسی جماعت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک دن کے نوٹس پر بغیر تیاری، بغیر حکومتی سرکاری وسائل یہ کام عمران خان تو کرتے تھے، یہ سہیل آفریدی کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آپ کی کامیابی ہے۔ دیکھیں 3 سالوں میں یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف وہ جماعت نظر آ رہی ہے جو ایک لیڈر بدلنے کے۔ سہیل آفریدی اگر 2 سال پہلے نامزد ہوتا شاید حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ آج اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ کر کے جو باتیں کی، اور جب عوام وہاں ڈی چوک کر رہی تھی تو سہیل آفریدی کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ اور دیکھیں یہ بڑی حیران کن بات ہے، ڈی چوک کا مطلب ہے مقتل۔ یہاں حکومت جو پیغام دیتی ہے نا کہ خون کی ہولی کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ جس طرح مسکرا رہے تھے، یہ دلیری اور یہی بہادری پاکستان کی عوام کو عمران خان میں نظر آتی رہی۔ اب سہیل آفریدی نے دیکھے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو سب سے تگڑے کام کیے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک منصوبہ تھا، خان کو مائنس کرنا ہے۔ یعنی علی مین گنڈا پور اسلامآبادی بل پاس کر رہا تھا، بجٹ پیش کر رہا تھا، کابینہ چلا رہا تھا، صوبہ چلا رہا تھا، عمران خان کی ہدایت کے برعکس کام کر رہا تھا، وہ سارا معاملہ ختم کر کے اس نے اڈیالہ جیل کو اپنا محور بنایا کہ صوبہ چلے نہ چلے، کابینہ چلے نہ چلے، ووٹ جس کے نام پہ ملا ہے، عوام نے جس کے نام پہ اعتماد کیا ہے، صرف عمران خان سے ملاقات ہوگی تو کابینہ بنے گی۔ عوام خوش ہے، مسائل حل ہو نہ ہو۔ اب یہی اصل میں عوامی مینڈیٹ ہے، عمران خان کے نام کا ووٹ یہی مطلب ہے۔ عمران خان کے نام پہ، احکامات پہ سہیل آفریدی اسی طرح عمل کر رہا ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کراس لگایا، اس نے مٹا کے اب بہت بڑا ٹک لگا دیا، اور تکلیف ہو رہی ہے انہیں، بڑی سخت تکلیف۔ یہ خان کی آواز نام میڈیا پہ بند کرنا چاہتے تھے، خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہیں بڑی سخت تکلیف، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کے رہنما بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان رہنماؤں نے الگ الگ سوشل میڈیا ٹیمیں کیوں بنائی تھی تحریک انصاف کی؟ تاکہ ان پر یہ آئے نہ الزام کہ ہم خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے جو سوشل میڈیا ٹیم کو، آفیشیل کو اپنی ٹیم کا، اور میری کوئی اور ٹیم نہیں ہے، یہی میڈیا کی سوشل میڈیا میری ٹیم ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان سے مطالبہ کرتی رہی، جو انصار عباسی کے پیغام تھے آج بھی کہ فوج کی رائے جی، یہ سیاست میں تشدد ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ بڑا مسئلہ ہے، ان کے عسکری صحافی کیا کہتے رہے کہ جی فیلڈ مارشل، آج بھی وہ ایک رہنما کہہ رہا تھا کہ جی فیلڈ مارشل ہماری ریڈ لائن ہے، خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہم نے بند کروانا ہی کروانا۔ وہ حوالدار منیب فاروق صاحب بھی سارا دن حسن راوی چیختے چلاتے ہیں سوشل میڈیا کا کچھ کریں جی، سوشل میڈیا کچھ کریں۔ سہیل آفریدی نے کہا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کو سوشل میڈیا میرا میڈیا۔ اب یہ دیکھیں وارئر جو جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہیں یا صحافی ہیں یا جو بھی لکھتے ہیں، سارے یہ یاد رکھیں گنڈا پور صاحب کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم تھی، آپ ان کے گلے شکوے تھے۔ سہیل آفریدی کی یہ جائز بات، یہ روز جو گفتگو ہے، اسے عوام کے سامنے رکھیں، اسے بلکہ پروموٹ کریں، گھبرائیں نہیں۔ بلکہ میں بھی کوشش کروں گا اس کا ایک ایک لفظ جو لبے لباب ہوا کرے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں، عمران خان کے ساتھ اس کا نام تھمب نیل میں تصویر ضرور ہو۔ گفتگو کا اس کی لبے لباب دیکھیں آج کیا ہے، میں اس کی بڑی اہم گفتگو تھی۔ ایک تو 14 نومبر کو جو پاکستان بھر کے نوجوانوں کو تحریک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یوم تاسیس میں بلا رہی ہے، کے پی میں یہ جنریشن زی کے انقلاب کی تیاری ہے، یاد رکھیں نومبر کی 14۔ اب ڈی جے ایس پی آر کا دوسرا اس نے نام لے کے کہا کہ ایک بندہ پشاور سے آ کے میرے اوپر پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کے ناجائز وفاقی وزراء میرے پر الزام لگاتے ہیں، جس کا میں نے فلور آف دا ہاؤس بڑا مہذب جواب دیا، کیونکہ میں قبائل سے ہوں، میرے نام میں بھٹو شریف زرداری نہیں آتا، مجھے قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن میں عمران خان کا وہ سپاہی ہوں جس کے بڑے مضبوط اعصاب ہے کہ میں بھی لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یہ مجھے نہیں ڈرا سکتے، اور میرے پاس نیت ہے، کوشش ہے، پالیسی ہے زیرو ٹالرنس کی، اور اس کے بعد یہ تو کوئی بچہ بھی ان
ہدایات پہ ڈیلیور کر سکتا ہے. میں تو 36 سال کا ہوں, میں نے تو لندن میں کوئی فلیٹ نہیں خریدنے. اب خیبر پختونخوا میں جو سب سے بڑا معاملہ, امن لا کے دکھاؤں گا, پولیس کو مضبوط کروں گا, اور ظاہر ہے فوج کو بھی شاید کہا ہو, لیکن فوج کا نام نہیں اس نے لیا, پولیس کا نام لیا. اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ تھا, اس میں کہا 70 کے ہم نے پیسے دیے ہیں, ہمیں 40 ملی ہیں, 30 جو ہے وہ ابھی ملنی تھی, 3 کھٹارا دے دی, لیکن امن انہی سے لا کے دکھاؤں گا. اور کوئی ڈی پی او, سی پی او, شی پی او جو بھی ہیں, ان کو کسی کو بدماشی نہیں کرنے دوں گا, جو کرے گا سیدھا گھر. اب جو روٹ اس کے لیے آج لگایا گا, اس پہ اس نے عوام سے معافی بھی مانگی, یہ بڑی اچھی بات تھی. اب دیکھیں جو سب سے بڑا فرق مجھے آج نظر آیا کہ جنید اکبر, یہ تحریک انصاف بڑا تگڑا مزاحمتی لیڈر خیبر پختونخوا کا, خان نے علی امین کو وزارت اعلیٰ میں الگ کیا, اسے صوبائی صدر بنایا, لیکن علی امین نے جنید اکبر کو خاموش کروا دیا, اس کے خلاف سازشیں ہوئیں اور وہ نہیں بول سکا. آج سہیل افریدی کی طرح دیکھیں, یہ جس طرح بول رہا ہے, چنگاڑ رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے جنید اکبر بھی نہیں سنبھالا جا رہا. سہیل افریدی تو چھوڑیں, جس طرح وہ چھکے مار ہے, بڑی تگڑی ہے, 2 ٹوک باتیں. وہ کہہ رہے ہیں ان ظالموں کا حشر جو ہے فرعون کی طرح کریں گے, یہ کرسیوں سے اتر بھی گئے تو پوری دنیا تنگ کے لیے کریں گے, انہوں نے ہمارا مستقبل اور ووٹ چوری کی ہے. 26 نومبر گولیاں ماری ہیں, حساب کے بغیر نہیں جانے دیں گے, قانون کے عدالتوں میں گھسیٹیں گے, مطلب قانون کے کٹہرے میں لائیں گے, اور ان سے کوئی ان ظالموں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. ان کی وجہ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. وہ انہیں وارننگ دے رہا ہے آج جنید اکبر بھی اور سہیل افریدی بھی, کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سہیل افریدی جیسا بندہ آ گیا تو نوجوان تمہارے گھروں میں گھسیں گے, چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بھٹو تو ایک نسل کا لیڈر تھا, یہ 3 نسلوں کا خان لیڈر ہے, مستقبل ہے, اس لیے کراس لگانے والے بھول جاؤ, اللہ اسے قائم دائم رکھے جب تک پاکستان ہے, خان ہے. یہ دونوں دیکھیں, سہیل افریدی اور جنید اکبر, یہ عوام کو, پارلیمنٹ کو, سیاسی مائدین کو جس طرح ساتھ اکٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں کہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے, ہمارے حقوق پہ ڈاکہ نہ ماریں, 3000 ارب وفاق نے جنہیں دے دیں, ہم ورنہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اور یہ معاملہ وہیں سے آگے چلے گا. دیکھیں اس میں آپ ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں. محسن نقوی 2 آج ملاقاتیں, ایک جین میریٹ برطانوی سفیر اور ایک قائم مقام امریکی سفیر. اس میں 2-3 پہلو, ایک تو امریکہ اور برطانیہ کی جو مداخلت ہے, دیکھیں اس میں تجاویز بھی آتی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. امریکہ کی جو پالیسی ہے اسے برطانیہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرتا ہے, وہ نو مبادیاتی نظام میں چونکہ اس کے تسلط میں رہے. اب اس میں یاد رکھیں برطانیہ کو اس پورے نظام کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور جین میریٹ کا کردار نہ بھولیں. یہ رجیم چینج آپریشن سے جس طرح کینیا میں, افغانستان میں ماضی میں یا افریقہ میں جو کرتی نہیں, وہ یہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. 8 مرل نے شرمندگی بڑی ہوئی جو پی آئی اے کی مینچسٹر سے فلائٹ بڑا اس پہ خوشیاں منائی گئی تھیں, وہ وہاں بیچارے پہنچ گئے, واپس نہیں آ سکے, جہاز خراب ہو گیا. لیکن اصل معاملہ بہرحال یہ نہیں تھا. اصل معاملہ یہ جو استنبول میں ہونے والے مذاکرات, دوسرا دور, ایک کل دن کو دیکھیں 12:30 بجے تجاویز افغان حکومت نے پیش کی, جواب میں رات کو 2 بجے افغان حکومت کو جو جوابی تجاویز دی گئی جنگ بندی کی, معاہدے کی نگرانی کی, اس پہ 4 تجاویز جو بنائی گئی مستقبل کے لیے, اس کا صبح آج پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا, اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں ہمیں افغان حکومت بھی جواب دے دے گی. پھر ان دونوں کو ملا کے حتمی شکل کریں گے. اب افغان حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب تو ہم آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا مارا ماری آپ روکنے میں کیوں ناکام ہے. آج تازہ ترین حملہ ہوا سیکورٹی فورسز جو افغان بارڈر کے قریب شمالی وزیرستان اور کورم کے پاس, وہاں 5 سپاہی اور 25 دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی. ابھی یہ 2 دن میں تقریباً 6واں حملہ ہے, اور اس میں بھی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہے. یہ پاکستان کے بیانیے کو بہت بڑا نقصان ہے کہ جی افغانستان کی طرف سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کہتے ہیں نا پمبیری پھیر دی خارجہ پالیسی میں, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پنیترا بدلا, اس سے انہیں بہت بڑا جھٹکا لگ گیا. یہ تازہ ترین بیان جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا, اور پھر اس کے بعد اس کے خصوصی مشیر زلمے خلیلزاد کا خواجہ آصف کے بیان کے بعد, ملیشیا میں آپ کو پتا سیکرٹری خارجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہاں اس نے کہا کہ افغانستان کی جنگ بند کرانے کی مجھے ضرورت نہیں, لیکن میں پھر بھی کرواؤں گا. اب اس بیان کا پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کے جو افغانستان سے بیان اور خواجہ آصف کے بیان اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں. خواجہ آصف نے بیان دیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہے, مطلب اس نے بیان دے دیا تھا. یہ وزیر دفاع ہے, یاد رکھیں پاکستان کا وزیر دفاع ہے. اسے زلمے خلیلزاد نے کہا یہ ذاتی, اچھا پہلے پاکستان نے کہا یہ ذاتی بیان ہے, زلمے خلیلزاد نے بھی کہہ دیا کہ یہ اس بیان کو اس جیو پولیٹکس میں جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی کو کیسے بنایا جا رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے, نایاب معدنیات جو امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھاتے رہے, شہباز شریف غزہ امن کے وہاں شرم الشیخ میں پوری دنیا کے سامنے ٹرمپ کی چمپی چماٹی کرتا رہا. اور اب میرے خیال میں تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان آ جائے نا تو ملیشیا میں جو رقص ڈانس دیکھا وہ شہباز شریف اور پنجاب حکومت مل کے کریں گے. یقین کریں اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ڈانس کی تربیت بھی لے رہا ہو, لیکن بہرحال اس سے ہٹ گیا ہوں میں. منصوبہ ان کا کیوں کام نہیں کر سکے. ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان حکومت سے جو بگرام ایئر بیس لینے کی بات کی تھی کہ امریکی انخلا کے بعد جو ایک گیپ آ گیا تھا, پاکستان اسے اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پر موجودہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ یہاں امریکہ کی موجودگی میں جو افغانستان
سے لاجسٹکس جو سیاسی روابط ہے یہ سارے مل سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن بجائے اس کے انہوں نے یہاں جنگ شروع کر دی. جو 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے تھے انہیں جانی دشمن بنا لیا, ان سے نفرت شروع کر دی, پھر فضائی بمباری شروع کر دی, حملے شروع کر دیے یہاں مس کیلکولیشن کر کے بہت بڑی, کیونکہ یہ بہت بڑا ویکیوم تھا افغانستان سے جو امریکہ نکلا, یہ اسے بھرنے کی تیاری غلط کرتے رہے. اور پھر افغانستان چین اور اس خطے میں توازن کے لیے ظاہر ہے جغرافیائی انٹیلیجنس چاہیے تھی, نیٹ ورک چاہیے, افغان امور پر تجربہ ہے, انہیں اپنی اہمیت اور طرح دکھانی تھی. اس دوران بھارت کے روس کے ساتھ جو تیل کی وجہ سے خریدنے کے معاملات خراب ہوئے, اب انہوں نے اس فل فور کہا اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنی نایاب معدنی دولت اور وہ نوبل انعام وہ بھی کر دیں گے. لیکن بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں, وہاں اہم جو وسائل ہے وہ دسترس تک پہنچنے کے بہت مشکل ہے. اوپر سے ٹرمپ نے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا, اور مارکو روبیو نے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ بھارت کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تیل نہیں خریدیں گے بلکہ ہندوستان کہہ رہا ہے امریکہ سے بھی خریدیں گے. پھر معدنیات پر چین نے برآمد پر پابندی لگا دی. اب ایشیا پیسیفک اکنامک کانفرنس میں ٹرمپ کی شی جی پنگ سے ملاقات ہے, یعنی معدنیات کا معاملہ وہ حل کر لیں گے وہاں, کہ براہ راست امریکہ وہاں سے نہ نکالے, چین کے تھرو جائے جو 90% چین کرتا ہے. اب ان حالات میں جہاں غزہ کا امن منصوبہ پہلے ہی سعودی عرب میں جہاں تالیاں بجائیں چمپی چماٹی ہوئی وہ اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہے, افغانستان کی جنگ امریکہ نے بند کروا دی, زلمے خلیلزاد نے اہم بیان دے دیا کہ خواجہ سے تو اپنی ذاتی دشمنی نکالا, پشتون شہریوں سے وہ بھی اپنے ملک کے, افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اپنے ملک میں شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں سامنے. اب جتنا جنگ روکنا یاد رکھیں افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے ضروری اتنا ہی دونوں ممالک کے لیے. افغانستان کے پاس تو چھوڑا ہوا اسلحہ موجود ہے امریکہ کا, چین نے جو قابل استعمال بھی بنا دیا اور ہندوستان بھی مدد کے لیے تیار ہے. اب اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ پھر دہائیوں تک جائے گی. یہاں عمران خان نے اسی لیے سمجھاتا رہا مذاکرات کریں, اور مذاکرات کا فائدہ دیکھیں کہ یہ جو جھڑپیں ہوئی تھی اس میں 34 چوکیاں یا 35 تھی یا 36 تھی, یہ افغانستان میں جو حملہ ہوا فوج افغان نے قبضہ کر لیا, انہوں نے طاقت کے ذریعے 19 تو فوراً واگزار کرا لی, لیکن جو پیچھے رہ گئی تھی وہ ابھی مذاکرات سے ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی 25 سال کی جنگ چند ہزار لوگوں سے ختم نہیں ہو رہی, آپ ہم سے لڑنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. جہاں آپ کی معیشت کے یہ حالات ہوں کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری اور معدنیات نکالنے کی آپ کوشش نہ کر سکیں, کہ انفراسٹرکچر ایک تو غیر استعمال شدہ ہے, ایئرپورٹس خالی ہیں, بے روزگاری ہے, علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اور پھر جو کے پی میں ہوا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان حالات میں معدنیات تو آپ ایک لمبے عرصے کے لیے نکالنا بھول جائیں. تو جو آرمی چیف نے دعویٰ کیا تھا نا کہ معیشت ٹھیک کروں, انہیں لگتا تھا معدنیات سے ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مزید تباہ و برباد ہو رہے ہیں. 3 سال ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں. لوگ تو عمران خان کے دور سے موازنہ کرتے کہ 90 لاکھ نوکریاں تھیں جو آج بے روزگار ہیں, کارخانے چل رہے تھے, زراعت چل رہی تھی, ٹیکسٹائل پاکستان کی ریکارڈ میں تھی, بے گھروں کو گھر مل رہے تھے, لنگر خانے مل رہے تھے, 6.2 GDP, کورونا میں بہترین پرفارمنس, 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ, 1 ارب کے درخت, احساس پروگرام, پیٹرول بھی پرائسز دیکھیں, بجلی گیس کے ریٹ دیکھیں, ڈالر کا ریٹ دیکھیں. آج اپنے گھر کا کچن دیکھ لیں آپ, 24 کروڑ پاکستانی اپنے گھر میں رہیں یا کرائے میں, آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بجلی کے بل پہ, گیس کے بل پہ, فون کے بل پہ, انٹرنیٹ کے بل پہ, گھر کا کرایہ, گھر کی قسط, ٹی وی کے فیس فائنانسنگ, حکومت کے قرضوں کی ادائیگی پہ جو انہوں نے لگائے ہیں ٹیکس وہ آپ دیتے ہیں, جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے اس پہ انکم ٹیکس, پھر اوپر سے جو مختلف آپریشنل سرچارجز انہوں نے لگا دی جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سولر پوری دنیا میں مفت ہے لیکن یہ حکومتیں پیسے دیتی ہیں واپس, یہ الٹا اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. تیل کی قیمتوں میں دیکھیں ہر 3 مہینے بعد. اب یہ 90 لاکھ نوکریاں عمران خان کی, یہ سارا معاملہ ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ ساری جو عمران خان کی پرفارمنس تھی اور ان کے دور میں جو تباہی و بربادی ہے لوگ ایسے اپنے سامنے رکھتے ہیں. یقین کریں, میں نے اب کل بھی ایک بندے سے بات کی, اس نے وہ ساری چیزیں اپنے گھر کے کچن کی اس دور کے بل دونوں رکھے ہوئے ہیں. وہ میں یہاں آپ کو شو کرتا لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا. اب سب کو پتہ ہے یہ چیز, اور اوپر سے ان کے صحافی دعویٰ کیا کریں کہ ہم معیشت اب جو ہے 3 سال کے بعد میری فوج سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے. بھئی کیسے؟ 3 مہینوں کے بعد جو کوارٹرلی ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ پہ آپ لوگ فیول پرائسز پہ, پیٹرول کے جو ماہانہ آپ کو بنیادوں پر دیتے ہیں وہی آپ صرف دیکھ لیں, بجلی کے یونٹس کو دیکھ لیں, بازار سے کوئی چیز خریدتے اس کے نیچے سیلز ٹیکس GST دیکھ لیں, یہ سارا ملائیں تو 24 کروڑ عوام کا تو اس وقت حقیقی معنوں میں خون چوس کر یہ پل رہے ہیں. اور اس کے اوپر یہ کرتے کہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کی, جو 2 سال سے جیل میں ہے. ابھی وہ جان کریک کو چھوڑا, پھر جنٹری بیچ, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو یاد آ, یہ چاہیے ساجد تارڑا وہ جو ہزاروں اربوں لانے والے تھے وہی دکھا دیتے آپ کو کہ یہ کچھ لائے ہیں, کوئی ایک آدھا MOU جس پر عمل درآمد ہو وہ دکھا دیتے. لیکن یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے.
ابھی وہ ارشد شریف کے حوالے سے بھی دیکھیں، انہوں نے 2 نمبریاں کی بہت ساری، جس طرح اسی طرح وہ اے ایس پی عدیل کے بارے میں کی، حادثہ، ایکسیڈنٹ، خودکشی، کبھی کوئی الزام، کبھی یہ الزام. یہ اصل میں پیشہ ور قاتل ہے، کبھی پستول چھیننے کا، کبھی ذہنی توازن کا. یہ ان کے عام افسران کی میں بات نہیں کر رہا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس، اسی طرح وہ 21 مزید افسران بھی. اور یہ امن و امان کی پنجاب کی آج آپ رپورٹ دیکھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو عسکری صحافی بار بار بیانیاں بتاتے جی فیلڈ مارشل نے کہا ہارڈ ریاست ہوگی. ہارڈ ریاست میں امن و امان تو بننا چاہیے، تو تباہ ہو رہا پورا کہ جی خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوگا. یہ ہماری ہارڈ ریاست ہے. تو 3 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ارشد شریف سے بلکہ آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا اسپتال میں ان کی والدہ سے عیادت میں کہ انصاف دلائیں گے، ان کو مجرموں کے ڈیرے میں لائیں گے. لیکن لائے کیا؟ ہارڈ ریاست. ارشد شریف کے انشاءاللہ انصاف تو مراد صحیح جو بیٹا ہے ارشد کی والدہ کا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. یہ میری بات یاد رکھیں، مراد سعید انشاءاللہ ان کے قاتلوں کو انصاف پہنچائے گا. جتنے نام ایف آئی آر میں لکھے ہوئے ہیں یہ تو انشاءاللہ وقت بدلے گا، یہ سب کے ٹہرے میں ہوں گے. لوگ 20 سال بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں دنیا بھر میں، تو یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ سامنے. وقت تو بدلے گا، سدا ایک ساتھ تو نہیں رہے گا. بنگلہ دیش میں دیکھیں نا شیخ حسینہ کی 16 کے 16 جرنیل پکڑ لی انہوں نے. تو ہارڈ ریاست کا بیانیہ اچھا بنا کیوں رہے ہیں؟ یہ بڑا غور سے سنیں. ابھی بہت بڑا ایک آپ کو پتا ہے وہ اجتماع ہوا جس میں سارے اہل سنت جماعتوں کے اور خانقاہوں کے سارے وہ لوگ اکٹھے تھے. رضوی برادران اور لبیک پر پابندی اور جس طرح خوف ان کو اپنے پاس رکھ کے پھیلایا گیا ہے، جس طرح 9 مئی یا 26 نومبر میں یا مریدکے میں ہوا، یہ مذہبی رہنماؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. اسرائیل کے بارے میں بات نہ کریں. ابھی ان کو لے آئیں گے کسی وقت سامنے، آپ دیکھیں یا زندہ یا مردہ اللہ جانے. لیکن یہ وہی مشیر داخلہ ابھی وہ بات کر رہا ہے طلال چودھری کہ ماورائے عدالت قتل کی بات نہ کریں. جگہ گلی محلوں میں سوسائٹی میں رشتہ داروں سے پوچھیں اور مریم نواز کو دعائیں دیں کہ ان کو ہم ماورائے عدالت پھڑکا دیتے ہیں. بھائی کون سا قانون قتل و غارت کی اجازت ہے؟ یہ تو خوف پھیلانے کے لیے شہباز شریف نے عابد باکسر کے ساتھ مل کے کیا تھا. مقصد تھا پنجاب میں خوف پھیلائے، لیکن کیا امن و امان آیا؟ امن و امان تو تباہ و برباد ہوگا. عوام کی خوشی کا اگر احساس ہو تو پہلے مینڈیٹ واپس کریں. وہ پنجاب کا وزیر تعلیم بچوں کے منہ سے سن رہا ہے کہ ہمارا ووٹ صرف عمران خان کا ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے دانت نکال رہے ہیں. بھائی غیرت ماؤں کو یہ لو میرا استعفی، وہ کہتے ہیں میرا حلقہ کھلوا لیں. بھائی اتنے بڑے بڑے حلقے پہلے کھلو، آپ کا 3 نہ 13 میں کس نے حلقے کے کیا کرنا ہے؟ آپ کا جیتو ہارو آپ سے کیا کسی کو لینا. بہرحال یہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر. آج فیلڈ مارشل کے سر سے ہاتھ تو آئیے اللہ وارث. اسی لیے 5 سے 10 نومبر تک 27ویں ترمیم آ رہی ہے. اس کے بعد آپ ان کا حال دیکھیے گا. مریم نواز اور نواز شریف اسی طرح آپ کو جو جو مجبور نظر آ رہے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی سے پوچھ کے ملاقات سے لے کے اب 27ویں ترمیم کے بعد ان کی آپ اصل دیکھیے گا حالات کیا ہوں گے. فی الحال نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت کو تسلیم کر لیا کہ حکومت سازی میں ہم حصہ نہیں بنیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور یہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے جو سابق وزیر اعظم ہے راجہ فاروق حیدر، اس نے آج ایوان کو بتایا کہ ہم بالکل اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن تحریک انصاف نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں، ایک چھانگا مانگا کا دوسرا سندھ ہاؤس منڈی کا، دونوں عدم اعتماد میں اکٹھے تھے. اس لیے خان ان سے دونوں سے بات چیت پہ تیار نہیں ہے. اب ضمنی انتخابات بھی جو آ رہے ہیں 96 میں اور 104 میں اور 143 میں، اس میں بھی 3 ٹکٹ انہوں نے جاری کی ہیں. اب یہ ٹکٹ بھی ظاہر ہے ان کی کوشش یہی ہے کسی طریقے سے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حل کر کے فارم 47 کی بنا لیں. لیکن ان کی سیاست بچانے کا وقت نزدیک آ گیا، الٹی گنتی شروع ہوگی. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.